بہت بڑی عبادت، بہت عظیم عبادت ہے یقیناً، لیکن روزے کا مقصد بھی بہت عظیم ہے۔ روزے کا مقصد بہت عظیم، ایک ہے کام اور دوسرا ہے کام کا مقصد۔ آدمی کام کر رہا ہے لیکن کام کے مقصد کا پتہ نہیں ہے تو پھر یہ کام سے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک اس کام کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کام فائدہ نہیں دے گا۔ روزہ یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، لیکن روزے کا مقصد بھی بہت عظیم ہے۔ اور روزے کا مقصد انسان اپنے نفسانی خواہشات، اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی عادت بنائے۔ روزوں کا مقصد اپنے نفسانی خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں اور جو کچھ انسان کی تمنائیں، آرزوئیں ہیں، ان تمام خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ اب فرض کرنے کی کیا وجہ ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی عادت پیدا ہو۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد کہ انسان گناہوں سے بچنے کی عادت اس کے اندر پیدا ہو، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو۔ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه الفرقان صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک عظیم مہینہ امکان ہے کہ وہ عظیم مہینہ کل سے شروع ہو جائے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت اور عظمتوں والا مہینہ، جس کی عظمت اور اس کا مقدس ہونا، برکتوں والا ہونا، عظمتوں والا ہونا ہر کسی مسلمان کے علم میں ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جسے اس کی عظمتوں کا پتہ نہ ہو، اس کی برکتوں اور رحمتوں کا پتہ نہ ہو۔
ہر مسلمان بہت اچھی طرح اس مہینے کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے بس ایک مہینے کو امت مسلمہ، ساری امت مسلمہ کے سال بھر کے گناہوں کی مغفرت، ان کے گناہوں کے کفارے اور مغفرت، دعاؤں کی قبولیت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا۔ ایک مہینہ ساری امت کی مغفرت کا مہینہ، گناہوں کے کفارے کا مہینہ، درجات کی بلندی کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ۔ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام اس مہینے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کے لیے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اور آپ کا دعا کرنا بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مہینہ کتنی عظمتوں والا ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ نبی علیہ السلام ایک دو مہینے پہلے ہی سے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ نبی علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا اس بات کا اشارہ ہے کہ رمضان کتنی اہمیت والا مہینہ ہے، کہ نبی علیہ السلام خود اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمر درازی کی دعا مانگنا، لمبی عمر کی دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کہ ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرما، عمر درازی عطا فرما۔ لمبی عمر کی دعا اس نیت اور اس شرط کے ساتھ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں کہ آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرما تاکہ میں آپ کے احکامات پر اور زیادہ عمل کر سکوں، مجھے آپ لمبی عمر عطا فرمائیے تاکہ میں آپ سے اور زیادہ محبت کرنے والا بن جاؤں، آپ کے احکامات پر پچھلی زندگی سے زیادہ اور عمل پیرا ہو جاؤں۔ اس نیت سے اگر لمبی عمر کی دعا کی جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی لمبی عمر کی دعا مانگتا ہے اور نیت یہ ہے کہ دنیا میں اور زیادہ رہیں، مزے اڑائیں، عیاشیاں کریں، اور خواہشات اور تمنائیں، آرزویں جو دل میں سجائے ہوئے ہیں اس کو پورا کریں، اس نیت سے اگر کوئی لمبی عمر کی نیت رکھتا ہے اور چاہتا ہے تو پھر اس قسم کی دعا اس کے لیے وبال جان ہو۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے تاکہ ہم اس مہینے کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اتنا عظیم مہینہ، اللہ کی رحمتیں اترتی رہیں گی، برکتیں ہوں گی، مغفرت ہوتی رہے گی۔ اس لیے ہمیں رمضان سے پہلے ہی اس مہینے کی تیاری کرنی، اپنے آپ کو بالکل تیار رکھنا ہے کہ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے تیار اپنے آپ کو رکھنا ہے، کہ اس کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحے، ایک ایک گھنٹے، ایک ایک دن کو قیمتی بنائیں، اس سے فائدہ کس طرح اٹھائیں۔ ورنہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی غفلت کا شکار ہوتا ہے، کوتاہی کا شکار ہوتا ہے کہ ابھی تو مہینہ شروع ہو رہا ہے، ابھی تو پہلا روزہ ہے،
ابھی تو ایک دن باقی ہے، آئندہ کل سے عبادتوں کا اہتمام کریں گے، آئندہ کل سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے۔ پھر آدمی یہ کل پر کل اور پھر کل سے پرسوں اور پھر پرسوں سے اسی طرح دھیرے دھیرے مہینہ رخصت ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اتنا عظیم مہینہ آیا اور چلا گیا۔ تو رمضان سے پہلے ہی ہم اس کی تیاری، اپنے آپ کو بالکل تیار رکھیں کہ رمضان جو ہی شروع ہو اس کے ایک ایک لمحے سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے فرض کیے اور رات کی تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دیا گیا۔ اگر صحیح معنوں میں مسلمان اس مہینے کو دیکھیں اور جو بندہ اس مہینے کی عظمتوں کا ذرا برابر بھی اسے احساس ہے تو وہ یوں سمجھے گا کہ یہ مہینہ مومن بندے کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ رمضان ایک نئی زندگی کی ایک شروعات ہے، ایک نئی زندگی کا باب کھل رہا ہے۔ آدمی 11 مہینے اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، دنیاوی کام ہے، جسمانی تقاضے ہیں، کوئی بزنس میں ہے، کوئی تجارت میں ہے، کوئی ملازمت میں ہے، کوئی مزدوری میں ہے۔ تو 11 مہینے کا جو شیڈول ہے، نظام ہے، وہ آدمی بالکل اس میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہونا ہے وہ ان دنیاوی مشاغل کی وجہ سے وہ تعلق قائم نہیں ہوتا جو اللہ اور بندے سے تعلق ہونا ہے۔ اس تعلق میں کمزوری ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، دنیا کے مشاغل اور دنیا کے کام اور جسمانی تقاضے اللہ اور بندے کے درمیان فاصلے پیدا کرتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں، اور یوں زندگی گزر رہی ہوتی ہے کہ کوئی خیال نہیں ہوتا، بس آدمی صبح اٹھ رہا ہے اور کام پر جا رہا ہے، پھر رات میں آ کے سو رہا ہے، بس زندگی یوں ہی چل رہی ہے۔ ایک بندے کا اللہ سے جو تعلق ہونا ہے وہ بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک رمضان کے اس مہینے کو عطا کر کے وہ تعلق جو صحیح معنوں میں بندے کا اللہ سے ہونا ہے، اللہ پاک کے رمضان کے ذریعے سے وہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں بندہ اللہ کے قریب ہو، وہ تعلق جو اللہ چاہتے ہیں بندے سے وہ قائم ہو۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بالکل تیار، جیسے کوئی بہت بڑا مہمان آ رہا ہو اور اس مہمان کی آمد پر آدمی کس طرح اپنے گھر کو سجاتا ہے، خود نہا لیتا ہے، اچھے بہترین کپڑے پہنتا ہے، خوشبو سے معطر ہوتا ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے مہمان کی عظمت اور اس کی اہمیت، اس کے درجے کا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ جو ایمان والے بندے ہیں وہ رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، رمضان کی قدر ان کی نگاہوں میں ہوتی ہے کہ کتنا بلند مہینہ ہے۔ سلف صالحین کا حال تو یہ ہوتا کہ 2 رمضان کے آنے سے پہلے 1-2 مہینے پہلے ہی سے وہ ملاقاتیں بند کر دیتے تھے، دوستوں سے ملاقاتیں بند، دروازے بند کر دیتے تھے، قرآن کی تلاوت میں، نفل روزوں کے اہتمام میں، اس لیے کہ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، اس کی تیاری کے لیے ان کے ہاں رمضان کا استقبال یوں ہوتا تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی نفل عبادتوں میں اضافہ ہوتا، تلاوتوں میں اضافہ ہوتا، دوستیاں یاریاں سب بند ہو جاتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان سے پہلے ان کا حال یہ ہے تو پھر رمضان میں ان کی عبادتوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ تو بالکل اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار۔ یوں سمجھیں کہ رمضان کا یہ مہینہ مومن بندوں کے لیے ایک تربیتی نظام ہے، ایک ٹریننگ کورس ہے، 1 مہینے کا اللہ کی طرف سے ایک ٹریننگ کورس، اس میں بندے کی تربیت ہو رہی ہے۔
کہ مہینہ بھر روزہ رکھنا ہے اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، اور یہ وہ ایک مہینے کا وہ ٹریننگ کورس ہے کہ جس میں ہر مسلمان بندے کو گزرنا ہے، ہر مسلمان، تربیت کا مہینہ، روح کو بنانے کا مہینہ، روح کو تازہ کرنے کا مہینہ، مغفرت کروانے کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، اللہ کے رحمتوں کے نزول کا مہینہ۔ تو اب بتائیں کہ جب یہ مہینہ اتنا عظیم ہے تو پھر اس کے لیے ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے، اس کے لیے ذہنی طور پر کس قدر ہمیں عبادتوں اور اس کے ایک ایک لمحے کے لیے بس یوں انتظار کہ جو ہی چاند نظر آئے اور رمضان شروع ہو جائے اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت، بہت عظیم عبادت ہے یقیناً، لیکن روزے کا مقصد بھی بہت عظیم ہے، روزے کا مقصد بہت عظیم، ایک ہے کام اور دوسرا ہے کام کا مقصد۔ آدمی کام کر رہا ہے لیکن کام کے مقصد کا پتہ نہیں ہے تو پھر یہ کام اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک اس کام کے مقصد کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کام فائدہ نہیں دے گا۔ روزہ یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے، لیکن روزے کا مقصد بھی بہت عظیم ہے، اور روزے کا مقصد انسان اپنے نفسانی خواہشات، اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی عادت بنائے۔ روزوں کا مقصد اپنے نفسانی خواہشات، تمنائیں، آرزویں، اور جو کچھ انسان کی تمنائیں، آرزویں ہیں، ان تمام خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا، یہ ہے روزے کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے۔ اب فرض کرنے کی کیا وجہ ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی عادت پیدا ہو۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد کہ انسان گناہوں سے بچنے کی عادت اس کے اندر پیدا ہو، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو، اور اسی کا نام تقویٰ ہے، کہ آدمی کے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں، غلط جذبات پیدا ہو رہے ہیں، گناہ کا خیال آ رہا ہے، اور برائی کی امنگ اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ اب وہیں وہ انسان اپنے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اس گناہ کے جذبے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو پھر اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ روزوں کے فرض کرنے کا سب سے اہم مقصد کہ انسان گناہ سے بچنے کی عادت بنا لے، ہر قسم کی گناہ سے بچنا اس کے مزاج میں ہو جائے، اس کی عادت بن جائے، اس کی طبیعت بن جائے۔ ایک آدمی کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں اپنی نظر کا غلط استعمال کروں، اور دل بہت اصرار کر رہا ہے کہ نگاہ کا غلط استعمال ہو، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، سیریل دیکھیں، یا بد نظری کریں، اور دل اس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے۔
اور وہیں بندہ دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ بھائی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور میری ہر نقل اور حرکت پر اللہ کی نگاہ ہے، اور میرے اس نگاہ کے غلط استعمال پر اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے۔ اب وہ اللہ کی خشیت، اللہ کا جلال اور اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت کی خاطر بد نظری سے بچتا ہے تو یہ تقویٰ ہے، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آدمی گناہ سے بچنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لے۔ دل میں خیال آ رہا ہے کہ غیبت کروں، جھوٹ بولوں، دوست و احباب بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کسی کی عزت اچھال رہا ہے، کوئی کسی کی کمیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، کسی کے عیب کو اچھال رہا ہے۔ اب دل چاہ رہا ہے کہ اس مجلس سے میں بھی حصہ لوں، میں بھی کسی کی غیبت کروں، میں بھی کسی کے راز کو فاش کروں، میں بھی کسی کی عزت کے ساتھ کھیلوں۔ اب دل چاہ رہا ہے۔ اب اس موقع پر اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت آتی ہے، اور وہ اس وجہ سے اس غیبت کے کام سے، جھوٹ سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ تو پھر یہی تقویٰ ہے اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد، بنیادی مقصد، کہ گناہوں سے بچنے کی عادت ہمارے اندر پیدا ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ تم گناہوں سے بچیں۔ دل میں خیال آ رہا ہے کہ فلاں کو دھوکہ دے دوں، فلاں کے ساتھ فراڈ کروں، اور پتہ ہے کہ جس کے ساتھ میں دھوکہ کرنے جا رہا ہوں اس کے پاس انتقام کی طاقت نہیں ہے، جس سے میں دھوکہ کرنے والا ہوں اس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، اس کا علم ہے، اور میں اس کے ساتھ فراڈ بھی کر لوں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر وہی اس کے دل میں خیال آتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ ساری چیزیں اسے اس فراڈ سے، اس فریب سے، اس دھوکے سے روکتی ہیں۔ تو یہی تقویٰ ہے اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ تو گویا یہ پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک تربیت کا مہینہ ہے، ایک ٹریننگ کورس ہے۔ اللہ صبح سے شام تک ہمیں بھوکا رہنے کا حکم فرما رہے ہیں، اور مومن بندے صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، کھانا سامنے موجود ہے اور اس کی خوشبو آ رہی ہے، دل مچل رہا ہے اور شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے روزے پر قائم ہے۔ کیوں؟ اللہ کی خشیت کے خاطر، اللہ کی محبت کے خاطر، اللہ کی عظمت کے خاطر۔ کھانا کھا لے تو کون اس کو پوچھنے والا ہے؟ ہر کسی سے چھپ کر کھا لے تو کس کو پتا چلے گا کہ کس نے کھانا کھا لیا ہے؟ لیکن دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ یہ خشیت، یہ ڈر، یہ محبت اس بندے کو تنہائی میں بھی بھوک سے، کھانے سے روکے رکھتی ہے۔ سخت موسم ہے، گرمی شدید ہے اور ٹھنڈا پانی سامنے موجود ہے، حلق میں کانٹے پھنسے ہوئے ہیں، پانی کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو روزہ توڑنے پر قادر رکھے گا، قابو کرے گا، لیکن پانی نہیں پیے گا۔ کیوں؟ اللہ کی محبت کے خاطر، اللہ کی خشیت کے خاطر۔ اب دیکھیں، جو چیز انسان کو جھوٹ سے روک رہی ہے، غیبت سے روک رہی ہے، دھوکہ دینے سے روک رہی ہے، سود کھانے کھلانے سے روک رہی ہے، رشوت لینے اور دلانے سے روک رہی ہے،
ہر قسم کے برے کاموں سے جو چیز روک رہی ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے۔ اور روزوں کا مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، کہ میرے بندو میں نے یہ روزے جو تم پر فرض کیے ہیں یہ اس لیے فرض کیے ہیں کہ اگر تم صحیح معنوں میں روزے کو روزہ سمجھ کر اس کو پورا کرو گے تو پھر تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، گناہوں سے بچنے کی طاقت تمہارے اندر آئے گی۔ یہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ یہی ٹریننگ دے رہے ہیں، یہی مشق کرا رہے ہیں، بھوک سے، پانی سے اور بیوی کے پاس قریب جانے سے، وہ تو جائز طریقہ ہے، اس کے باوجود بھی روکا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں ٹریننگ دینی ہے۔ اللہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے جس طرح تم رمضان میں بھوکے رہے، پیاسے رہے میری خاطر، اسی طرح میں تمہیں تمہاری عام زندگی میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ عام زندگی میں بھی جب تمہارے دل میں گناہ کا خیال پیدا ہو، تمہارے پاس موقع ہے کسی کو دھوکہ دینے کا، تمہارے پاس موقع ہے جھوٹ بول کر بہت کچھ حاصل کرنے کا، تمہارے پاس موقع ہے بہت جھوٹ کہہ کر بہت سارے عہدے حاصل کرنے کا، لیکن وہاں جس طرح تم رمضان میں میری خاطر بھوکے رہے، اسی طرح جب گناہ کا خیال آ جائے تو میری خاطر اس گناہ سے بچے رہنا۔ یہ ہے رمضان کا مقصد، روزوں کا مقصد۔ اس کے لیے بالکل ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ رمضان میں 2-3 باتوں کا خاص اہتمام۔ پہلا اہتمام تو یہ ہونا چاہیے کہ عام طور سے نفلی عبادتیں ہوتی نہیں، بہت کم لوگ نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں دنیاوی کام کاج کی وجہ سے۔ تو نفل عبادتوں کا اہتمام، اور اس میں سب سے اول درجہ تہجد کا ہے۔ تہجد کی نماز بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ نفلی عبادتوں میں جو نفل عبادت روح کو غذا پہنچاتی ہے سب سے زیادہ، اور روح کو جو سب سے ترقی دیتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ رمضان میں چونکہ عام دنوں میں آخر شب میں اٹھنے کا ماحول نہیں ہے، عام دنوں میں تو تہجد تو دور کی بات ہے، فجر کے لالے پڑے ہوتے ہیں، اور چونکہ رمضان میں ایک موقع اللہ توفیق دیتے ہیں سحری کے بہانے آخر شب میں اٹھنے کا، تو جب سحری بھی پیٹ کی خاطر آدمی اٹھتا ہے کیونکہ دن بھر بھوکا رہنا ہے، یہ ایک موقع ہے کہ کچھ کھا پی لیں، اور جب اس وقت بھی پیٹ کے خاطر آدمی اٹھ رہا ہے تو ایک 10 منٹ اور جلدی اٹھ لیں، 8 رکعت تہجد پڑھ لیں، قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو تہجد کا اہتمام، تہجد کا اہتمام اس نیت سے کریں پہلے ہی دن سے کہ میں یہ تہجد کا اہتمام بس رمضان ہی کے لیے نہیں بلکہ میری آخری سانس تک انشاءاللہ میں اس کو باقی رکھوں، اس لیے کہ یہ تو مہینہ مشق کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو پھر آنے والے دنوں میں اور آسانیاں ہوں۔ تو تہجد کا اہتمام۔ دوسرا، رمضان کا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہے، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان اور قرآن کا یوں تعلق سمجھیں کہ جیسے جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے، پھول اور خوشبو کا تعلق ہوتا ہے، بالکل یوں ہی قرآن اور رمضان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت کو بتاتے ہوئے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان اور قرآن کا تعلق اس قدر گہرا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام دونوں ساتھ ساتھ اس مہینے میں قرآن کی کئی دور کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام، جنہیں اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی ہے اور جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں، خوب قرآن کی تلاوت کریں، اور جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ ابھی سے ارادہ کریں، اسی رمضان سے ارادہ کریں کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے،
یہ کتنی دکھ کی بات ہے، کتنی افسوس اور نامناسب بات ہے کہ ایک مسلمان اور اسے رب کا کلام پڑھنے کا کوئی شوق نہیں، ایک مسلمان اور اسے رب کا کلام پڑھنے نہیں آتا، ایک مسلمان اور اسے وہ رب کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ رمضان ارادہ کریں کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، مجھے قرآن پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، علماء کے بعد حفاظ کے پاس جائیں اور اسی رمضان میں ارادہ کریں کہ میں مرنے سے پہلے قرآن کو سیکھ لوں۔ رب کا کلام ہے، کتنے پیارے خطوط اللہ نے اس میں دیے ہیں، کیسے پیارے پیارے پیغامات ہمیں اللہ پاک نے پہنچائے ہیں، کاش کہ ہم اس قرآن کو سمجھتے۔ تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ تیسری چیز جو اس میں کرنی ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے، تو اس میں خوب ذکر ہو، خوب اللہ کا ذکر کریں، خاص طور سے تیسرے کلمے کا اہتمام، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرے کلمے کا خوب اہتمام، یا جو ذکر میسر ہو، جو ذکر آتا ہو وہ خوب زبان پر جاری رہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ اور چوتھی چیز، چونکہ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، خوب اللہ سے دعا مانگے، خوب اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندو مجھ سے مانگو، میں مانگنے سے خوش ہوتا ہوں۔ ذرا ہم خود اپنی گریباں میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کتنے مہینے ہو گئے، کتنے دن گزر گئے، کتنے ہفتے ہو گئے کہ ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا، دو آنسوں کے قطرے کبھی ہم نے نہیں بہائے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کبھی اللہ کے سامنے دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھے، دو آنسوں کے قطرے ہم نے نہیں بہائے اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر۔ اس رمضان کے مہینے میں یہ طے کر لیں کہ دن میں آدھ گھنٹہ ایسا ہوگا کہ اس میں بس میں اور میرا اللہ ہوں۔ رمضان کے ہر دن میں 1 گھنٹہ ہم ضرور، یا آدھ گھنٹہ یا 15 منٹ ضرور نکالیں کہ اور یہ طے کر لیں کہ اس 15 منٹ میں کسی سے کوئی تعلق نہیں، بس یہ 15 منٹ میرے اور میرے رب کے ہیں۔ اس میں اس 15 منٹ میں اللہ کے سامنے اپنا درد رکھیں، اپنی پریشانیاں رکھیں، اپنا دکھ رکھیں، دیکھیں کہ اللہ کیسے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ بندہ اپنے پیٹ کے لیے مانگتا ہے، دنیاوی کام کے لیے مانگتا ہے، تب بھی اللہ خوش ہوتے ہیں اور اس مانگنے کو عبادت میں شمار کرتے ہیں۔ مانگ رہے اپنے پیٹ کے لیے اور مانگ رہے اپنی دنیاوی غرض کے لیے، اور تب بھی اللہ خوش ہوتے ہیں کہ مانگ تو مجھ سے رہا ہے، اور اس کے مانگنے کو عبادت میں شمار کرتے ہیں۔ تو جب موقع ملے، افطار کے وقت، سحر کے وقت، یا ضروری نہیں ہے کہ ہم ہاتھ ہی اٹھائیں، چلتے پھرتے ہیں، بس اللہ سے تعلق ہو، اللہ سے مانگتے رہیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو ان باتوں کا ضرور اہتمام کریں، اور خوب یاد رکھیں کہ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے کی عادت پیدا کرنا ہے۔ روزوں کا مقصد گناہوں سے بچنے کی عادت ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ نماز کے اہتمام کا نام نہیں ہے، روزوں کے اہتمام کا نام نہیں ہے، تقویٰ نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ اور یہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ اسی کی مشق کرا رہے ہیں کہ میرا بندہ گناہوں سے بچتا رہے، تاکہ 11 مہینے گناہوں سے بچنا آسان۔ یہ روزوں کا پہلا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں رمضان کے ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عظمت کو، اس کی بلندیوں کو اللہ پاک ہمارے دل میں جگہ عطا فرمائے، اور اس مہینے میں اللہ پاک ہمیں جسمانی تقاضوں کو کم کرنے اور روحانی تقاضوں کی مقدار کو بڑھانے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.